یہ میں روایت جو عرض کر رہا ہوں یہ حضور بدر ملت کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے نور میں بہت ساری مزاریں بنی ہوئی ہیں، دیکھا ہے آپ، چھوٹی بڑی، کچھ کے صرف نشان ہیں، کچھ میں کچھ ابھار بھی ہے، بہت ساری مزارات بنی ہوئی ہے۔ حضور سیدی سرکار بدر ملت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں ان میں کئی مزاریں ایسی ہیں جو بڑے بڑے قطب و ابدال کی ہیں، بڑے بڑے سرداران اولیاء اللہ کی ہے۔ فرماتے ہیں حضور بدر ملت اگر وہ کہیں اور مدفون ہوتے، جو احاطے نور میں مدفون ہے، اگر وہ کہیں اور مدفون ہوتے تو آج ان کی مزاروں پر بڑے بڑے مقبرے ہوتے، بڑے بڑے گنبد و مینار ہوتے، لیکن فرماتے کہ ان اولیاء اللہ نے، ان اقطاب نے، ان افراد و ارشاد نے، ان ابدالوں نے یہی پسند کیا کہ غریب نواز کا صحن مل جائے، اور فرماتے ہیں کہ اکثر سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر آنے والے خواص بھی ہوتے ہیں اور عوام بھی ہوتی ہے، اہل علم بھی ہوتے ہیں اور جہلا بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے، کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، اور فرماتے کہ اکثر دیکھا گیا کہ عوام جب آتی ہے، بھیڑ جب آتی تو اکثر انہی مزاروں کے ارد گرد بیٹھ جاتے، سامان لے کر بیٹھ جاتے، بچے لے کر بیٹھ، کچھ تو مزاروں پر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور بدر ملت لیکن ان مزاروں میں ایک مزار خالی ہے، کیا ہے؟ اب یہ خالی کا راز کیا، وہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں، وہ میں عرض کرنے چلا، اور پکارنے والے کی تڑپ کا عالم اور کیفیت، یہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو مزار خالی ہے اس خالی مزار کا راز یہ ہے، اب راز بتا رہے ہیں، اس خالی مزار کا راز یہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے ایام چل رہے تھے، لوگوں کا جمگٹا، لوگوں کی بھیڑ، لوگوں کو ہجوم جمع ہے، ایسے میں ایک میاں بیوی اپنے نو مولود بچے کو لے کر خواجہ کی چوکھٹ پر آئے ہوئے کہ بھیڑ بہت، لوگوں کی ہجوم کی بنیاد کشادگی بہت کم ہو گئی، چلنے پھرنے کے لیے جگہ میسر نہیں آتی تھی۔ فرماتے ایسے میں اس جوڑے کے نو مولود بچے نے پیشاب کر دیا، بچہ تھا چھوٹا، پیشاب کر دیا۔ فرماتے کہ اس بچے کی پیشاب کے چند قطرے ایک عظیم ترین بزرگ کی قبر پر گرے، بہت بڑے پائے کے ولایت کے دھنی، ان کی مزار پر، ان کی قبر پر گئے۔ اب جو صاحب مزار تھے بڑے جلالی تھے، جلال میں آ کر غضب فرمایا، اور غضب کی نظر سے دیکھا تو بچہ وہی ٹھنڈا ہو گیا، مر گیا بچہ، اس کی روح نکل گئی۔ اب جو ہی روح نکلنی تھی، ظاہر سی بات ہے نو مولود بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا گیا، ابھی ماں کی گود میں تھا، ابھی مسکرا رہا تھا، ابھی چہک رہا تھا، ابھی حرکت کر رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے جب بچہ ٹھنڈا پڑ گیا، بے حس و حرکت ہو گیا، اس کی حرکت ختم ہو گئی، بے جان ہو گیا، دم اکھڑ گیا۔ اللہ اللہ، وہ ممتا کی ماری اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے، دوڑ رہی ہے، تیز دوڑ کر خواجہ کی چوکھٹ پر حاضر ہو جاتی ہے، خواجہ کی تربت کے سامنے آتی ہے اور عرض کرتی ہے یا غریب نواز، یہاں تو لوگ مردہ لے کر آتے ہیں اور زندہ کر کے جاتے ہیں، خواجہ میں تو زندہ لے کر آئی تھی، میں تو صحیح سلامت لے کر آئی تھی، لیکن میرا بچہ تو مر گیا، میرا بچہ دم توڑ کر مجھے فرقت کا داغ دے کر
نکل گیا، یا غریب نواز میں اس کی جدائی کیسے برداشت کروں گی، ایک ہی تو تھا جس کو دیکھ کر میں اپنی ممتا کو تسلی دیا کرتی تھی، میری گود بھری ہوئی تھی، میرا گھر ہرا بھرا تھا، یا غریب نواز مجھ پر کرم کی نظر فرمائے۔ وہ ممتا کی ماری تڑپ کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ اپنا دکھڑا سنا رہی ہے، اپنی بپتا سنا رہی ہے، اپنا غم سنا رہی ہے، اپنا دکھ سنا رہی ہے۔ اور اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنانے والا اپنا دکھ سنائے اور خواجہ کو پیار نہ آئے، کوئی اپنی بپتا سنائے اور اس پر خواجہ کرم کی نظر نہ کرے، کوئی اپنی بگڑی سنائے اور خواجہ اس کی بگڑی کو نہ سنوارے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ماں کی ممتا کی پکار میں اتنی کراہت تھی، اتنا درد تھا، اتنا غم تھا، اتنا سوز و گداز تھا۔ حضور بدر ملت کی روایت ہے کہ اسی وقت سرکار غریب نواز اپنی تربت سے باہر تشریف لے آئے، اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آئے اور اس بچے کو اپنی گود میں لیا، اس پر پڑھ کر کچھ دم کیا، جو ہی خواجہ کا دم کرنا تھا اسی دم اس بے دم میں دم آ گیا، جان اس میں پڑ گئی۔ اب توجہ، غریب نواز کی شفقتوں کا عالم بھی دیکھیں۔ اب یہ تو سن لیا کہ پکار میں اگر تڑپ ہے خواجہ کی مدد ضرور آتی ہے، پکار میں اگر سچی غلامی بھی شامل ہے خواجہ مدد ضرور کر، لیکن اب شفقتوں کا عالم دیکھے۔ غریب نواز نے صرف اس بچے کو زندہ نہیں کیا بلکہ حضور بدر ملت فرماتے ہیں اس بچے کو اپنی گود میں لے کر اس قبر کے قریب گئے جس صاحب قبر نے جلال کی نظر ڈالی تھی، غضب کی نظر ڈالی تھی، اور یہ بچہ بے دم ہو گیا تھا، بے جان ہو گیا تھا۔ اس مزار کے قریب گئے اور صاحب مزار سے ارشاد فرمایا چلو اٹھو اٹھو اور کہیں اور چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں میرے ماننے والوں میں ہر کوئی ذی شعور نہیں ہوگا، ہر کوئی صاحب عقل صاحب دانا نہیں ہوگا، یہاں تو میرے غلام وقت کے مارے چلے آتے ہیں، دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے چلے آتے ہیں، اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے بھی چلے آتے ہیں، اس میں ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، گوار بھی ہوتے ہیں، گاؤں والے بھی ہوتے ہیں، دیہات والے بھی ہوتے ہیں۔ اگر تم کو یہ برداشت نہیں ہے تو اٹھ جاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں آنے والا جب بھی آئے گا اسے غضب کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، اسے قہر کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، جو آئے گا وہ ہمارے کرم کو لے کر جائے گا، ہماری رحمتوں کو لے کر جائے گا۔ غریب نواز نے اپنے غلاموں کے لیے اس صاحب مزار کو حکم دیا اور قبر خالی کرنے پر مجبور کر کے ان کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ آج بھی وہ قبر خالی پڑی ہوئی ہے۔ آپ کرم کا جائزہ، کون ہے اتنا کرم کرنے والا؟ اپنے ان پڑھ گوار غلاموں کے لیے، اپنی چوکٹ پر آنے والے منگتوں کے لیے ایک اولو العزم ولی کو اپنے صحن سے ہٹا دیا کہ تم چلے جاؤ، یہ یہی رہے گے، یہ میری پناہ میں رہے گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،